بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اربع اذا كنا ما فيك اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا الصدق الحديث حفظ امانة وحسن خلق وعفت مطعمت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نور بیان فرمایا، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے من میں اتاریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اربع چار چیزیں ایسی ہیں اذا کن فیک، جب وہ تمہارے اندر آ جائیں، وہ چاروں چیزیں اگر تمہیں نصیب ہو جائیں، وہ چاروں عادتیں، وہ چاروں چیزیں اگر تمہارے پاس ہوں تو فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر وہ چار چیزیں تمہارے پاس آ جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دنیا اگر تم سے پوری بھی چھین لی جائے، اگر یہ چار چیزیں تمہارے پاس ہیں تو تمہیں دنیا کے کھو جانے کا، دنیا کے فوت ہو جانے کا، دنیا کے کھو جانے کا، دنیا پوری بھی تم سے چھن جائے تو تم کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھاؤ گے، کبھی تمہیں مار نہیں پڑے گی۔ اس میں پہلی وہ چیز کیا ہے، پہلی عادت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الصدق الحدیث، سچی بات کرنا، سچی بات کرنا، الصدق الحدیث۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا سرکار مومن بزدل ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے۔ یا رسول اللہ کا مومن کنجوس ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی کنجوسی کر جائے تو ہو بھی سکتا کر جائے۔ تو پھر صحابی نے سوال کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، میرا جو مومن ہے نا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز الصدق الحدیث، الصدق الحدیث۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنا بھی چاہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سچ بولنا بھی چاہے تو ان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عادتوں سے محفوظ رکھے، ایسی خصلتوں سے محفوظ رکھے اور سچ کا نور نصیب کرے، سچائیوں کے راستوں کا مسافر بنائے، سچ بولنے کی ہمت عطا فرمائے۔ دوسری چیز سرکار نے فرمایا حسن خلق، وہ شخص جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین اخلاق والا، جس کے پاس اچھا اخلاق ہے۔ اور اچھا اخلاق میٹھی بولی کا نام نہیں ہے، اور اچھے لہجے سے بات کرنا اور مسکراہٹ کا نام نہیں ہے۔ یہ حسن خلق کا حصہ تو ہے، اس میں شامل تو ہے، لیکن ٹوٹلی حسن خلق نہیں ہے۔ حسن خلق سچائی کا نام ہے، خودداری کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو حسن اخلاق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے اور تمہاری ہر بڑی نیکی سے جب تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے زیادہ وزن میری امت میں جس چیز میں سب سے زیادہ ہوگا وہ میری امت کا حسن اخلاق ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کریں، حسن خلق کو اپنائیں۔ اور تیسری چیز، سرکار میں چار چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، پہلی چیز الصدق الحدیث فرمایا، اور دوسرا فرمایا حسن الخلق، اور تیسرا فرمایا حفظ امانت، امانت میں دیانت کرنے والا، امانت کی حفاظت کرنے والا، غداری کرنے والا۔ اور امانت یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے ہمارے پاس چیز رکھی ہے تو ہم جناب اس کو بڑی ایمانداری سے واپس کر دیں، نہیں، بس چیز ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس اگر کسی بندے کی کوئی بات ہے، کسی کا راز ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اور مومن کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میری امتی کی عزت پہ حملہ کیا اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ امانت کا جو ٹاپک ہے وہ بہت لمبا ہے، یہ المختصر یہ پہلا بندہ صدق الحدیث، سچی بات، دوسری چیز حسن الخلق، اچھا اخلاق، اور تیسری چیز سرکار نے فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت، اور چوتھا سرکار نے فرمایا عفت مطعمت، پاکیزہ لقمہ، پاکیزہ لقمہ، پاکیزہ لقمہ، پاکیزہ رزق، حلال روزی۔ یاد رکھنا اگر انسان کا لقمہ پاک نہ ہو تو پھر اس کا خون پاک نہیں ہوتا، خون پاک نہ ہو تو پھر ضمیر پاک نہیں ہوتا، ضمیر پاک نہ ہو تو پھر خمیر بھی پاک نہیں ہوتا، اور اگر خمیر اور ضمیر پاک نہ ہو تو بندے کا اخیر بھی پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے کی توفیق دے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں،
سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نے جس بندے کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اس کو اس کی پوری دنیا بھی چھن جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا جس میرے امتی کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز الصدق الحدیث، دوسرا حسن خلق سچائی اچھا اخلاق، اور تیسرا فرمایا عفت مطعمۃ پاکیزہ لقمہ و حفظ امانت، اور امانت کی حفاظت۔ اللہ پاک سے دعا ہے یہ 4 چیزیں ہمیں اپنے من میں اتارنے کی اللہ پاک توفیق دیں اور ہمیں اس حدیث کا نور نصیب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔